دوران وضو اگر کسی شخص کے اعضائے وضو پر دوا لگی ہوئی ہو تو دوا کے اوپر وضو کرنا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم اور تفصیل کیا ہے، اس کی وضاحت۔ چنانچہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اعضائے وضو پر کوئی زخم ہو، ایسا زخم تھا جو گہرا تھا، تو اس زخم پر کوئی دوا لگی ہوئی تھی، یا قدیم زمانے میں چونا وغیرہ لگاتے تھے لوگ بطور علاج دوا کے، چونا وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر اس زخم پر دوا یا چونا لگایا تھا، پھر زخم اچھا ہو جانے کے بعد دوا یا اسی طریقے سے چونا جس کو لگایا گیا تھا زخم پر جسم سے اس طریقے سے چمٹ گیا ہے کہ اس چونے کو یا جو دوا لگائی گئی تھی اس دوا کو بغیر مشقت کے اور تکلیف کے چھڑانا دشوار ہو، یا اسی طریقے سے سردی سخت ہے یا سخت سردی تھی، جیسے آنے والا جو موسم جنوری وغیرہ کا ہوتا ہے، یہ موسم چونکہ تبدیل ہوتے رہتا ہے، قدرت کا نظام ہے، چنانچہ جو یہ موسم آ رہا ہے موسم سرما، سخت سردی کا موسم، یو پی، بہار اور دیگر علاقوں کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر بڑی سخت سردی ہوتی ہے۔ تو اس سردی کے موسم میں عموماً ہاتھ اور پیر، بطور خاص پیر کی ایڑیاں یہ پھٹنے لگتی ہے۔ تو سردی سے اگر کسی کا ہاتھ پیر پھٹ جائے اور پھٹ جانے کی وجہ سے اس میں دوا وغیرہ بھر دی جائے، چونکہ جب ایڑی پھٹ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے چلنا پھرنا بہت ہی دشوار کن ہوتا ہے، اس لیے جب اس کے اندر دوا بھر دی گئی اور پھر نماز کا وقت ہو گیا اور اس دوا کو نکالنا بہت مشکل ہے، بہت سخت تکلیف ہو، جیسے ایڑی پھٹ جاتی ہے تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی دوا جب اس پھٹن کے اندر لگایا گیا، اب اس دوا کو نکالنا مشکل ہے، تو فقہاء کی عبارت کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، لکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں جو مذکورہ صورت میں نے ابھی بیان کی، ان صورتوں میں دوا کے اوپر سے وضو کے اندر پانی کو بہا دینا ہی کافی ہو جائے گا، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اوقات نکالتا ہے تو خون بہنے کا اندیشہ ہے، تو یہ اور وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اس لگے ہوئے چونے یا دوا جو پھٹن میں لگا ہوا ہے یا زخم کے اندر لگی ہوئی دوا یا چونا ہے، اس دوا یا چونے کے اوپر پانی کو بہا دینا یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کا وضو شمار کر لیا جائے گا۔ اس صورت میں ہم زخم کو کھود کریت کر اس کے اندر جو دوا بھری ہوئی ہے یا چونا لگا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دوا کے اوپر ہی صرف پانی بہا دیا جائے تو بھی وضو شمار کر لیا جائے گا۔ اس مسئلے کی تفصیل امداد الاحکام کی پہلی جلد صفحہ 345 پر نقل کی گئی ہے، جو مکتبہ دارالعلوم کراچی پاکستان سے چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر نور الایضاح وغیرہ کے اندر عبارت اس طریقے سے ملتی ہے، قال فی نور الایضاح ولو ذرہ غسل شقوق رجلیہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضع فیہا، پھر تحتاوی کے اندر ہے ثم محل جواز امرار الماء علی الدواء،
یہ اس طریقے کی عبارت ہے، اذا لم یزد علی راس الشقاق فإن زاد تعین غسل ما تحت الزائدہ کما فی ابن امیر حاج وغیرہ جو ہے عبارت نقل کی ہے تحتاوی علی مراقی الفلاح کے اندر، جو نور الایضاح کی عربی شرح ہے اس کے اندر صفحہ 37 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تفصیل اس کتاب کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہاں بھی تفصیل مل جائے گی۔ اردو کتاب کتاب المسائل کی پہلی جلد کے اندر بھی یہ مسئلہ ملے گا، صفحہ نمبر 145 جلد نمبر 1 پر اس کی تفصیل کچھ بیان کی گئی ہے۔